اور اس وقت مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جلیسی جو کہ ڈیلیگیٹ الیکٹ ہیں میریلینڈ جنرل اسمبلی کے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می سر. تھینک یو فار انوائٹنگ می. اگر میں آپ کو تھوڑا پہلے لے کے جاؤں یعنی کہ کچھ عرصے پرانے میں اگر بات بتاؤں, ڈاکٹر جلیسی ایک بڑا نام ہوتا تھا کراچی پاکستان میں, ان سے آپ کا کنیکشن کیا ہے؟ میرے والد ہیں. اوکے, تو وہ یہیں ہیں امریکہ میں مقیم ہیں, آپ پوری فیملی؟ جی میرے ساتھ ہی رہتے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر جلیسی کی ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے اب ڈاکٹر حسن جلیسی یا ڈاکٹر جے جلیسی کے نام سے آپ یہاں پہ جانے جاتے ہیں, تو ڈاکٹر جلیسی پالیٹکس میں کیسے آ گئے؟ تو میں پالیٹکس از اباؤٹ کمیونٹی سروس. تو میں یہاں 1992 سے ہوں. بیچ میں کچھ عرصے پاکستان گیا, پھر واپس آ گیا پاکستان کے حالات کی وجہ سے. تو آئی واز جسٹ ڈوئنگ کمیونٹی سروس. آئی رین اے نان پرافٹ اینڈ آئی واز ہیلپنگ پیپل. اینڈ دین آئی گاٹ ایکٹیو ان دا ڈیموکریٹک پارٹی. ڈیموکریٹک پارٹی میں ایکٹیو ہونے کی وجہ سے پھر پالیٹکس کی کچھ سمجھ آنے لگی, اور پھر میں ڈیموکریٹک پارٹی کی سینٹرل کمیٹی میں الیکٹ ہوا. اور یہاں پہ سینٹرل کمیٹی کے الیکشنز ہوتے ہیں. سینٹرل کمیٹی آف کورسز جو ڈیموکریٹک پارٹی کو رن کرتی ہے, تو میریلینڈ کی سینٹرل کمیٹی میں الیکٹ ہوا. دین اب اس سال 2 سیٹیں خالی ہوئی تھیں ہاؤس آف ڈیلیگیٹس کی, جسے پاکستان یا انڈیا میں آپ کہیں کہ پروونشل اسمبلی میریلینڈ کی. تو پھر آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو کنٹیسٹ. The issue was not for politics, but because I thought کہ میں جو ہوں الیکٹ ہونے کے بعد میں جو بہتر کام کر سکتا ہوں ان ایشوز کے بارے میں جن کا مجھے خیال ہے. اور 3-4 چیزوں کے بارے میں کام کرتا ہوں جو میری نان پرافٹ بھی کرتی ہے. ایک, ہم فری میڈیکل کلینکس کو سپورٹ کرتے ہیں. دوسرے, ان عورتوں کو جن کے چھوٹے بچے ہوں ان کے شیلٹرز کو, ہوم لیس شیلٹرز کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. اور یہ 2 ایشوز ہیں جس میں کافی ایکٹیو رہا ہوں, اور میرا خیال تھا کہ اس میں کافی کام نہیں ہو رہا ہے. امریکہ کی سیاست کے بارے میں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف وہ سیاسی چیزیں ہی دیکھتے ہیں, مگر امریکن پالیٹکس از آلسو اے لاٹ اباؤٹ پبلک سروس. وڈ یو ایگری ود دیٹ؟ یس, آف کورس. پالیٹکس از آلویز لوکل, اور پالیٹکس از آل اباؤٹ ایشوز وچ آر لوکل. اور اس وقت لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے, تو جاب لیسنس از این ایشو. گھر جو ہیں وہ فورکلوز ہو رہے ہیں, تو فورکلوجرز اینڈ ہوم لیسنس از این ایشو. اور مہنگائی ہو رہی ہے جیسے پوری دنیا میں ہو رہی ہے, یہاں بھی ہو رہی ہے, وہ بھی ایشو ہے. تو جب تک آپ ان ایشوز کے بارے میں جو لوگوں کے ہیں آپ میں درد نہیں ہوگا, دل میں پیشنیٹ نہیں ہوں گے, تو یو کین پالیٹکس از یوزلیس. مگر ہمیں بتائیں کہ کتنا مشکل یا کتنا آسان تھا آپ کے لیے کہ امریکہ ایک جیسے ملک میں آ کے آپ نے الیکشنز لڑے اور آپ جیت گئے؟ ایک تو سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ دیر واز نو پاتھ ٹو فالو, دیر واز نو ون بیفور می. تو نئی چیز کرنے میں آپ کو ہمیشہ ٹائم زیادہ لگتا ہے. اور دوسرے یہ کہ جتنے اسٹیبلش پولیٹیشنز تھے میرے ایریے میں, تو ان میں سے کوئی بھی میری سپورٹ کرنے کو تیار نہیں تھا. ان کی اپنی ٹیمز تھیں. ایون تو وہ آپ کی پارٹی کا حصہ تھے؟ ہاں, پارٹی کے حصہ تھے, مگر ان کی کوئی خاص وجہ تھی جو وہ بہتر سمجھتے ہیں, کہ جس میں انہوں نے سمجھا کہ جی میں جو ڈاکٹر ہوں, ہارورڈ ایجوکیٹڈ ہوں, ہاپکنز ایجوکیٹڈ ہوں, بزنس اونر ہوں, اور اتنے عرصے سے کمیونٹی میں کام کر رہا ہوں, وہ میری سپورٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو ظاہر ہے پھر آپ کو یہ میکینزم سمجھنے میں کہ کہاں سے کام ہوگا, کہاں سے آپ کانٹیکٹ کریں گے, کیسے جائیں گے, تو اٹ ٹیکس یو لانگر, ٹوائس از لانگ, مے بی 3 times از لانگ. تو ایک تو سب سے بڑا ایشو یہ تھا. دوسرے تو پھر دین ریسٹ آف اٹ از جسٹ فالوز. تو ہم نے جب پہلی چیز سیکھ لی کہ بھائی خود سارے کام کرنے ہیں, تو پھر اس کے بعد ہر چیز سیکھتے چلے گئے. تو اٹ واز ٹف ان دا سینس کہ کوئی سمجھانے والا نہیں. تو ایسے ہی جیسے کہ آپ کے علاقے میں کوئی اسکول نہ ہو تو آپ کو گھر پہ بیٹھ کے کتاب خود پڑھنی ہے, تو ویسے ہی ہم نے کیا, خود پڑھی. آپ نے ضرور خود پڑھی, سب کچھ خود کیا, مگر کیسے کیا؟ یہ ممکن کیسے ہوا کہ آپ جیت گئے؟ تو میں نے آپ سے انٹرویو شروع ہونے سے پہلے آپ نے ذکر کیا تھا کہ میں نے ای میل کسی نے مجھے بھیجی ان ایکسپیکٹڈلی, اور میں نے اس کا جواب دیا. تو دس از مائی مین تھنگ, فاسٹ اینڈ کوئک رسپانس ٹو ایوری کویسچن. اور یہی پبلک دیکھتی ہے. اور پبلک اپنے جو نمائندے ہوتے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہوں, انڈیا میں ہوں, کسی اور ملک میں, امریکہ میں ہوں, وہ چاہتے ہیں کہ رسپانس ملے. تو میں نے پہلا پوائنٹ تو یہی رکھا کہ جیسے ہی کوئی بات ہوگی میں اس کا رسپانس دوں گا, اینڈ اٹ شوڈ کم آؤٹ ایز
کیئرنگ رسپانس, کمپیشنیٹ رسپانس. تو اس کے اور ہم نے یہی کیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی وینٹ ٹو مور ہاؤسز, جسے یہاں ڈور ناکنگ کہتے ہیں. آئی ڈیڈ ڈور ٹو ڈور کیمپین, کہ 15-20 ہزار لوگوں کے گھروں پہ میں گیا. کوئی مخالے 40-50 ہزار لوگوں کو میں نے فون کالز کیے ہوں گے. یہ 1 سال کی کیمپین تھی. میں نے پچھلے سال دسمبر میں اپنی نامینیشن پیپر فائل کیے تھے, اور یہ نومبر ہے, ابھی 4 نومبر کو میں الیکشن جیتا ہوں. تو آئی جسٹ آؤٹ ورک ایوری ون. مجھ سے زیادہ کوئی کسی کے گھروں پہ نہیں گیا, مجھ سے زیادہ کسی نے فون کالز نہیں کیے, مجھ سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیا. اور پبلک نے یہ سمجھا کہ میں جو ہوں ان کا بہتر نمائندہ ہوں گا. تو 9 لوگ میرے الیکشن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی پرائمریز میں حصہ لے رہے تھے, تو میں نے انہیں بیٹ کیا. اس کے بعد پھر 4 لوگ تھے جنرل الیکشن میں نے انہیں بیٹ کیا. اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ امریکہ میں اگر آپ پبلک آفس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں تو آپ کا مذہب کیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کو پڑتا ہے, کچھ لوگوں کو پڑتا ہے. میرے خلاف پروپیگنڈا تھا کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ساؤتھ ایشین ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو فرق پڑتا ہے, مگر بیسڈ فار ایوری ون پرسن ہو کیئرز دیر آر 100 پیپل ہو ڈونٹ کیئر. کچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں ووٹ نہیں دے رہے کیونکہ تم فارنر ہو. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس لیے نہیں دیں گے کہ مسلمان ہو. کچھ لوگوں نے کچھ اور کہا. مگر اصل میں یہ دے آل سے کہتے ہیں نا ترس جن پہ لوگوں پہ کھانا چاہیے, اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں نے جیسے کہا کہ ایک آدمی اگر کبھی ایسا کہتا بھی تھا تو 1000 آدمی یا کم سے کم 500 آدمی ایسے تھے جو کہتے تھے وی ڈونٹ کیئر, وی کیئر اباؤٹ دی ایشوز. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پرائمری میں جتنے مجھے ووٹ ملے تھے اس سے 5 گنا زیادہ مجھے جنرل الیکشن میں ووٹ پڑے ہیں. اور آئی بیٹ 9 اور 4 آپ ملا لیں کہ 13-14 لوگوں کو میں نے بیٹ کیا ہے. سب سے بڑا چیلنج کیا تھا آپ کا؟ سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ الیکشن کیسے لڑا جاتا ہے. یہ ایک الگ سسٹم ہے. جیسے امتحان پاس کرنا کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آپ دنیا کی ہر کتاب پڑھ لیں اس سبجیکٹ پہ, لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امتحان میں کیا چیز پوچھی جائے گی. تو اسی طرح الیکشن کا بھی ہے کہ آپ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں جو بیچارے الیکشن ہار گئے ہیں, جنہوں نے مجھ سے 3 اور 4 اور 5 گنا زیادہ پیسہ خرچ کیا. تو پیسہ ہونا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا میریلینڈ میں جو صاحب الیکشن گورنر کا ہارے ہیں, انہوں نے میرے خیال ہے کوئی 5-6 گنا زیادہ پیسے خرچ کیے اس کے مقابلے میں جو جیتا. تو پیسہ ہونا اس کی ضمانت نہیں ہے. ہاں پیسہ ہونا چاہیے آپ کو, مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس آئیڈیاز ہونے چاہیے, ایک ویژن ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کی کیسی مدد کریں گے. تو وہ ویژن جو ہے لوگوں میں جب نہیں ہوتا تو وہ الیکشن میں کامیابی مشکل ہوتی ہے. اور لوگوں نے جو رد عمل تھا لوگوں کا وہ پازیٹیو اس لیے بھی تھا کیونکہ آپ نے ان ایشوز کی بات کی جن سے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ تھے, جیسے روٹی, کپڑا, مکان, جابز اینڈ آل دیز تھنگس. It has to be what is important for the local population. اب میں اگر بات کرنے لگوں اپنے لوکل الیکشن میں میریلینڈ کے امریکہ کی فارن پالیسی کی, تو وہ بیکار ہے کیونکہ میریلینڈ تو فارن پالیسی میں کام نہیں کرتا. تو اس طرح لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کیا ایشوز ہیں. میں کہتا تھا بھائی میرا الیکشن کانگریس کا یا US سینٹ کا تھوڑی, اٹ از میریلینڈ جنرل اسمبلی, اور میریلینڈ ڈز ناٹ میک US فارن. تو آپ ان ایشوز پہ ٹائم ضائع نہ کریں جن کا کہ آپ کے الیکشن سے اور آپ کی اسٹیٹ سے اور ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے جن کو آپ ریپرزینٹ کرنا چاہتے ہیں. گھر والوں پہ کتنا افیکٹ پڑتا ہے الیکشنز جب آپ لڑنے نکلتے ہیں, کیونکہ آبویسلی آپ نے ٹائم لگانا ہے اور فیملی کے لیے ٹائم شاید بچے نہیں, انہوں نے کیسا ریئیکشن دیا اس پہ؟ ٹف, اٹس ویری ٹف, کیونکہ 1 سال کی کیمپیننگ ہے. پھر آپ میری کیمپین دیکھ لیں کہ نو بڈی واز دیئر ٹو سپورٹ می اور ٹو گائیڈ می. تو جب ایسا ہوتا ہے کہ نہ آپ کو کوئی سمجھانے والا ہے نہ کوئی بتانے والا ہے, تو پھر آپ ہر چیز خود کر رہے ہیں, تو اٹ ٹیکس لانگر. تو ظاہر ہے اس کا فیملی لائف پہ افیکٹ پڑتا ہے, بچوں پہ. میرے 2 بچے ہیں, ان کے اسکول ایونٹس, کالج ایونٹس, یو مس دم. مگر اللہ کا شکر ہے کہ یہ اسٹیج میری لائف میں ایسی ہے کہ میرے بچے بہت زیادہ چھوٹے نہیں ہیں اور بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں. تو اٹس کائنڈ آف اے گڈ ٹائم ان دا سینس کہ آئی کین میک اپ فار دا لاسٹ ٹائم. اچھا, اس میں جو آپ نے بھی بچوں کی بات کی, آپ کی نظر میں وہ نوجوان جو امریکی ہیں اور مگر پاکستانی نژاد ہیں یا ساؤتھ ایشین
بیک گراؤنڈ ہے ان کا، جب وہ دیکھتے ہیں آپ جیسے لوگوں کو، آپ کے خیال میں وہ جو موٹیویشنل فیکٹر ہے دیٹ از واٹس نیڈیڈ رائٹ ناؤ کہ اور جوان نسل، نوجوان لوگ پالیٹکس میں آئیں، حصہ لیں، تاکہ جو مختلف مائنورٹیز ہیں امریکہ میں ان کی نمائندگی ہو سکے؟ بالکل، اور میرا الیکشن ہی اسی بارے میں تھا. میں نے کولیشن کریٹ کی مختلف ریلیجنس سے اور مختلف ایتھنیسٹیز سے. تو مجھے سپورٹ کرنے والے تمام چرچز کے پیسٹرز تھے، تمام ریبائز تھے جو جوش ہیں، اور مسلمان تھے، اور ساتھ میں ہندو کمیونٹی بھی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انہیں یہ سمجھایا کہ ایز اے مینورٹی ممبر، چاہے آپ افریقن امریکن ہوں، چاہے جوش ہوں، چاہے ہندو ہوں، مسلمان ہوں، ہمارے ایشوز ایک ہی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف ڈسکرمنیشن نہ ہو، ہمارے بچے ہم سے بہتر اچھی تعلیم حاصل کریں، اور ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہمیں اپنا کاروبار کرنے کی آزادی ہو اور اس میں تکلیف نہ ہو. تو when I created this coalition, then everybody fell in with me or behind me. اور میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ when I go into Annapolis, when I go into the assembly, تو میں ان کے بچوں کو یا ان کو خود، اگر وہ ینگسٹرز ہیں، I will train them. So جو میں نے تکلیف اٹھائی الیکشن لڑنے کے لیے وہ ان کو نہ ہو. تو coming back to your question, yes, I think that politics for the sake of community service is what is needed. میں نے اکثر یہ کہا لوگوں سے کہ ہم مسلمان ہیں تو اپنی زکوٰۃ پاکستان میں خرچ کرتے ہیں، قربانی کرنی ہو تو پاکستان میں کرتے ہیں، کسی کو مدد کرنی ہو تو پاکستان میں یا ہندوستان میں یا جہاں بھی ہماری اوریجنز ہے وہاں کرتے ہیں. ایز اے رزلٹ یہاں کے لوگوں کو ہم فارنر ہی لگتے ہیں. تو آپ کی کمیونٹی سروس بھی یہی ہونی چاہیے، اور جب آپ کی کمیونٹی سروس ہوگی اور لوگ آپ کو اچھا کام کرتے دیکھیں گے، پھر آپ کو الیکٹیبلٹی بھی ملے گی. اگر تھوڑا سا میں ہٹوں اس ٹاپک سے، اگر میں آپ سے بات کروں اس وقت جو پولیٹیکل سچویشن ہے کانگریس کے اندر، اور جو دونوں پارٹیز کے بیچ میں جو حالات چل رہے ہیں، بیک اینڈ فورتھ جا رہے ہیں، اس سے آپ کتنا مطمئن ہیں یا نامطمئن ہیں؟ ایک تو یہ کہ نیچرل فنامنا ہے، اف یو کنسیڈر پالیٹکس یا پولیٹیکل چینجز ایز نیچرل، کہ لوگ جو ہیں وہ ایک پارٹی کو کچھ عرصے ٹرائی کرتے ہیں دین دے گو ٹو دا سیکنڈ پارٹی، اور مڈ ٹرم الیکشنز آر آلویز بیڈ فار دا رولنگ پارٹی. تو دیٹس اے ہسٹوریکل فیکٹ. اس وقت لوگوں میں ایشو یہ ہے کہ دیو گیون دا ڈیموکریٹس quite a bit of time, 6 years, to sort out these issues with the recession which is going on. Government kitna hi kahe کہ recession has ended, but homelessness is not ended, joblessness has not ended. لوگ اتنے ہی بے روزگار ہیں اور اتنے ہی بے یار و مددگار ہیں جتنے کہ ایسے کچھ سال پہلے تھے. تو اس وجہ سے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا اس دفعہ ریپبلکنس کو چانس دینے کا. آئی تھنک ایز اے ڈیموکریٹ آئی بلیو کہ یہ جو چانس ہے از ٹیمپرری. میں اس بات کو بھی سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن پارٹی نے اپنے آپ کو ایک خاص طبقے کی نمائندہ پارٹی بنا لیا ہے. بن گئی ہے یا بنا لیا ہے میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، مگر دے سیم ٹو اونلی شو وائٹ مڈل اینڈ اپر مڈل کلاس پیپل. تو وہ منورٹیز کے لیے تو اچھا نہیں ہے. تو اب وہ اپنا اس کانسیپٹ کو چینج کرتے ہیں، تو دیٹس اپ ٹو دیم. مگر میرا خیال ہے کہ دا پیپل آر گونا گیو دیم مے بی 2 to 4 years. آئی ایم اسٹل ویری ہوپ فل کہ اگلے جو پریزیڈنشیل الیکشن ہے اس میں ڈیموکریٹ وڈ ون اینڈ دین دے ول ٹیک بیک دا کانگریس اینڈ دا سینٹ. اوکے، آپ کس طرح سے اپنے ووٹروں کی زندگیاں بہتر کریں گے؟ میرے تو 4 بڑے سمپل سے ایشوز تھے which I tell everyone that they are neither democratic issues nor republican issues, they are common sense issues. سب سے پہلے تو you have to improve public school education. Public school education should be very good, the best. میریلینڈ کے پبلک اسکول اوور آل امریکہ میں بہتر ہیں، مگر میں جہاں رہتا ہوں وہاں کے اسکولز دیگر کاؤنٹیز کے مقابلے میں بیسٹ ہونے چاہیے. دوسرے وی نیڈ ٹو کریٹ مور جابس. میں نے آپ سے کہا جاب لیسنس کریٹس کرائم اینڈ اٹ آلسو کریٹس ہوم لیسنس. سو یہ میرے سیکنڈ اور تھرڈ پوائنٹس تھے کہ وی نیڈ ٹو کریٹ مور جابس اینڈ وی نیڈ ٹو ٹیکل کرائم. اور چوتھا جو تھا وہ ایشو تھا کہ آئی سنسیئرلی بلیو کہ ٹیکسز آر ٹو ہائی
and they should be reduced. And if you cannot reduce taxes, ہر ایک کے اوپر ٹیکس ریڈیوس نہیں کر سکتے, you can at least reduce it on people who are seniors, which means 65 and older. So these are 4 issues. People connected with it, and they agreed with me that they need to be addressed. اور اب آپ تیاری کر رہے ہیں اپنے نئے آفس, نئے دفتر میں جا کے بیٹھنے کی, تو کیسا فیل ہو رہا ہے ایز اے وکٹوریس مین؟ No, it's a humbling experience, really, because greater responsibility brings greater scrutiny. تو اب میں یہاں تک پہنچا ہوں اللہ کی مہربانی ہے, دوستوں کی اور میرے سپورٹرز کی محبت سے. تو اب لوگوں کی توجہ میرے اوپر زیادہ ہے, کیونکہ جو میں اب تک کرتا آیا تو اب اٹس میگنیفائڈ, اور میں جو ہوں آئی ایم ریپرزینٹنگ اے لاٹ مور پیپل, ناٹ جسٹ ان مائی ڈسٹرکٹ مگر میری کاؤنٹی میں اور اسٹیٹ میں, بیکاز آئی ایم دی اونلی مسلم اینڈ آئی ایم دی فرسٹ امیگرنٹ ٹو بی الیکٹڈ ایور in تو I mean, you know, I hope and I pray کہ یہ اس ذمہ داری سے سرخرو ہو کے نکلوں اور پیچھے آنے والوں کے لیے کوئی اچھی مثال چھوڑوں. But you know, you always nervous when you get a new job or you move to a new place, so that it comes with that type of nervousness. But I'm sure you're capable enough to handle this nervousness. You've won the election, mashallah. Congratulations, مبارک آپ کو, آپ کی ساری ٹیم کو مبارک. So that means کہ اس سے آگے بھی آپ کے plans ہیں. If you don't mind sharing those plans, I mean, do you plan to pursue career in politics to the highest level possible? Yeah, I mean, this is, as I said, politics is about community service. So if I think that it is going in the right direction, I will. مگر ابھی تو میرا پروگرام صرف 4 سال کا ہے کہ میں I will serve in the Maryland General Assembly. اس کے بعد 4 سال بعد الیکشن ہوں گے. اگر لوگ چاہیں گے مجھے دوبارہ ووٹ کرنے کا تو وہ دوبارہ الیکٹ کریں گے, اور اگر کوئی اور اپرچونیٹی اوپن ہوئی تو اللہ جانتا ہے, میں تو نہیں جانتا اس کو. تو وہ we will decide when we get to it. We'll cross the bridge when we get to it. Okay. And lastly but not the least, one of the most important questions actually, آپ کا کیا پیغام ہوگا ان نوجوانوں کے لیے جو چاہے امریکہ میں پیدا ہوئے ہیں یا مائیگریٹ کر کے امریکہ آئیں مگر وہ یہاں پر یا تو پاکستانی نژاد ہیں یا ساؤتھ ایشینز ہیں, ان نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ میرا نوجوان لڑکے لڑکیوں کے لیے بھی اور ان جنرل ساری امیگرینٹ پاپولیشن کے لیے ہیں کہ یو شوڈ, آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ ایک ککون سے باہر نکل جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی آتے ہیں تو وہ پاکستانیوں میں دوستیاں رکھتے ہیں, ہندوستانی آتے ہیں ہندوستانیوں میں دوستیاں رکھتے ہیں, نائجیرین ہوں یا افریقہ سے کہیں اور آتے ہیں تو ان کی اپنی دوستیوں میں محدود رہتی ہیں. مگر امریکہ از اے میلٹنگ پاٹ, اینڈ اف یو یوز اٹ ایز سچ یو ول فائنڈ سکسیس. اور اس ملک میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ جتنا ایفرٹ کریں گے اس کا رسپانس ملے گا. And the ceiling which you set for yourself, is what is going to stop you. Otherwise, there is no ceiling. I mean, you can always find a way around it. I mean, I won when nobody had won before. So I can say that I am a good example. You're not an anomaly. No, I'm definitely not an anomaly. Okay. I think it's just the effort you put in. I mean, 1 سال کی کیمپین چلانا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے. People cannot afford it. And most of the time, especially people who are from your own community don't believe it because it's never happened before, so they think that it can never happen in the future. ڈاکٹر جلیسی تو جیت ہی نہیں سکتے تو ووٹ کیا دیں گے ان کو کر کے, یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ہماری کمیونٹی میں تو یہی تھا کہ یہ جیت نہیں سکتا, آج تک کبھی کوئی نہیں جیتا تو یہ کیسے جیتے گا. بٹ you have to prove them wrong, and now everybody is very excited. Everybody is very excited that it happened, and I'm getting calls and emails from people I never heard from before, Facebook پہ یہاں وہاں. تو میں چاہتا ہوں کہ جو ینگسٹرز ہیں, آئی مین جو اولڈر جنریشن ہے وہ آئی, وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئی, بٹ دس کنٹری از فار ینگ پیپل اینڈ دے شوڈ کم آؤٹ, ورک فار دا کمیونٹیز, ڈو سم گڈ ورک, گیٹ دی بیسٹ ایجوکیشن دے کین, اینڈ دین سی اف دیر از این اپرچونیٹی. بیکاز بٹ پالیٹکس جسٹ فار پالیٹکس از نو گڈ, بٹ اف اٹ کنیکٹس ود یور کمیونٹی سروس پلانز دین گو فار اٹ. اس کے الیکشن جیتنے کے بعد ڈیموکریٹس نے آپ کو کال تو دوبارہ کیا ہوگا؟ مجھے کئی سینئر ڈیموکریٹس کی سپورٹ ملی ہے. میرے یہاں میری لینڈ میں سینیٹر بین کارڈن ہیں, انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. کانگریس مین الائجا کمنگز نے مجھے سپورٹ کیا.
कांग्रेसमैन जॉन सारबेन्स ने सपोर्ट किया, मेरे स्पीकर असेंबली ने मुझे इंडोर्स किया, तो आई एम रियली थैंकफुल कि इवन दो इट वाज डिफ़िकल्ट इन द बिगिनिंग मगर इट्स गेटिंग बेटर नाउ. Fantastic. We wish you all the best. Thank you so much for taking the time out, and good luck to you, and hope to see you at the General Assembly soon. Thank you very much. Thank you Appreciate for it. coming. Thank you.